کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے۔ پھر بینک کھلے بازار جمے، پھر بینک کھلے بازار جمے، بازار جمے بیوپار پڑے، انسان لوٹے انسان بکے، انسان لوٹے انسان بکے، آرام اٹھے سب چیخ اٹھے۔ دنیا میں
اتنا لمبا فاصلہ. اور انبیاء علیہ السلام میں تاریخ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو امت کو ضرورت پڑتی گئی اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے گئے. کبھی آدم علیہ السلام کو، کبھی نوح علیہ السلام کو. میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے. جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی جو نسل پوری دنیا میں پھیلی تھی. 40,000 لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے تک تھے. پھر اس کے بعد جو فاصلہ بڑھتا گیا، امت کٹتی گئی اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی توحید سے. پھر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے 950 سال کی عمر عطا کی. جب لوگوں نے بات کو نہیں مانا، ایک طوفان آیا، تمام لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا. اس وقت پوری روئے زمین پر صرف اور صرف 80 لوگ مرد اور عورت باقی تھے. جب امت اللہ سے کٹے گی، امت اللہ سے کٹے گی تو اللہ پاک اپنا عذاب بھیجیں گے. جب لوگوں کے درمیان نافرمانیاں بڑھے گی اللہ اپنا عذاب بھیجیں گے. جس طرح اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھیجا ہے. علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے تو قریش کے سردار دوڑتے ہوئے عبدالمطلب کے پاس آئے. تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ اگر تم عبداللہ کو ذبح کر دیں گے تو ایسی صورت کے اندر دنیا کے اندر ایک رسم پڑ جائے گی کہ لوگ اپنی اولاد کو ذبح کرنے لگیں گے. تو عبداللہ کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے بھی اپنے باپ یعنی عبدالمطلب کو روکا عبداللہ کو ذبح کرنے سے. پھر عبداللہ کا نکاح ہوتا ہے آمنہ بنت وہب سے. پھر ان کے بدن سے اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. میں پوری تاریخ کو بیان نہیں کرنا چاہتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مشہور اشعار ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. تجھ سے زیادہ حسین و
کچھ لوگوں نے یہ فتنہ شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی گئی اسی زمانے کے اندر کہ لوگوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اے علی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے تمہیں خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ کوفہ کی جامع مسجد تھی، منبر پر حضرت علی ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت علی سے پوچھا گیا پیغمبر علیہ السلام کے بعد خلیفہ آپ کو بننا چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا تھا، حضرت علی نے ان منافقین کو فرمایا تھا جو لوگ امت کے اندر فتنہ، فرقہ بندی، انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے، حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بعد امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا ہے، دینی معاملات میں سب سے اہم چیز امامت